الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہمارا موضوع انبیاء علیہ السلام کا مشن، سب انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ مشن دعوت توحید، جیسے میں نے گزشتہ میں عرض کیا تھا، کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی توحید کے پرچار کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو سب سے پہلے توحید کے اوپر اور شرک کے رد میں کام کیا حضرت نوح علیہ السلام نے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے اندر حضرت ہود علیہ السلام ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے جن کو عاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنانچہ عاد ایک غیر معمولی قوم تھی اور بڑی ڈیل ڈول والے لوگ تھے۔ ان جیسے اللہ نے نہ تو ان سے پہلے پیدا فرمائے اور نہ ہی ان کے بعد میں آئے، ایسی زبردست قوم۔ اور ان کو بھی آ کر حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کہ اللہ نے تمہیں وجود عطا فرمایا ہے اور بے شمار ان گنت نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور خود ان کا جو جسم تھا یہ اللہ کی نعمت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم ہے، لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کے مثل تو شہروں کے اندر پیدا ہی نہیں کی۔ ایسے ڈھیل ڈول والے، ایسے قداور کہ نہ ان سے پہلے آئے نہ ان کے بعد آئے، اور جو قوت ان کو حاصل تھی، جو مضبوطی حاصل تھی، وہ بھی کسی کو بھی حاصل نہ ہوئی، اور اس قوت اور طاقت کے بل بوتے پہ وہ
تکبر میں آئے. سورہ سجدہ میں حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. پس بہرحال عاد پس انہوں نے زمین کے اندر حق تکبر کیا, اکڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم جیسا کون ہے طاقتور. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. کیا انہوں نے اس ذات کی طرف نہیں دیکھا کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ تو طاقت میں ان سے بڑھ کر ہے. یعنی ان کا جو خالق ہے وہ سب سے قوت والا ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے. تو جب تکبر کیا, ناحق آکڑ گئے اور آپ نے خالق و مالک کا انکار کیا, اللہ کے نبی کی تکذیب کی, اللہ کے نبی کو ستایا, تو پھر ان پر عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے انوکھا ہی بھیجا. ایسا عذاب بھیجا کہ وہ عذاب بھی نہ ان سے پہلے کسی قوم پر آیا نہ ان کے بعد کسی قوم پر آیا. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا, صرف آپ نے فوجیوں میں سے ایک ہوا کو آرڈر دیا کہ ہوا تم ان پر چل پڑو, اور ہوا ایسی قوت کے ساتھ چلی کہ ہوا ان کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی تھی. اور یہ ہوا 1 2 3 4 دن نہیں چلی ہے, یہ 7 راتیں اور 8 دن تک یہ ہوا چلی. 7 لیال و 8 ایام حسوما. اور وہ دن اور راتیں جو ہے نا وہ نحوست والے تھے, وہ اللہ کی رحمت سے خالی تھے. اللہ کی رحمت عام ہونے کے باوجود لیکن ان دنوں میں اللہ کی رحمت نہیں تھی, اللہ کی رحمت سے وہ خالی تھے. اور ہوا نے ان کو ایسا مارا, ایسا پیٹا کہ اٹھا اٹھا کر زبردست طریقے سے پھینکا, باوجود بھاری جسم کے. لیکن ہوا نے ایسی ہوا تیز تھی کہ وہ کنٹرول سے باہر تھی, اتنی تیز ہوا. اور جب وہ مرے پڑے تھے تو قرآن پاک میں کأنہم اعجاز نخل خاویہ, ایسے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے خالی تنے ہوتے ہیں. کداور تھے نا, بڑے بڑے لمحے قد تھے, لیکن جب وہ مرے پڑے تھے تو ایسے پتہ چلا تھا جیسے کہ کھجوروں کا باغ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا اور اس کے تنے پڑے ہوئے. تو ایسے اللہ نے ان سے انتقام لیا. اور ہود علیہ السلام نے ان کو بڑی اخلاص کے ساتھ, بڑی خیرخواہی کے ساتھ سمجھایا. فرمایا اے میری قوم, میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا, میں تمہیں اللہ کے لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ماں سوا کو معبود بنانا چھوڑ دو, کہ تمہاری مشکلات دور کرنے والا اللہ ہے, تمہاری پریشانیوں کا سب حل جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے. تم اگر بیمار ہوگے تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہوگی تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت, جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا
جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے ملا کر دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں لیکن وہاں اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے اولاد مقدر میں کی نہیں۔ اللہ نے جب بے اولاد رکھا ہے تو کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اور جب اولاد دینے پہ آتا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کئی لوگ علاج کرتے ہیں، روکتے ہیں، لیکن اللہ دے رہا ہے تو ان کو روک کوئی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کو اللہ نے نہیں دینی ہے اس کو کوئی لے کے نہیں دے سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کا اختیار ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری سب ضرورتوں کو اللہ پورا کرے گا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فرمایا اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اسی کے سے معافی مانگو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم سے تمہارے اوپر ضرورت کے مطابق بارشیں بھیجے گا۔ اگر بلا ضرورت بارشیں آ جائیں یہ بھی عذاب ہے، ضرورت کے مطابق بارشیں مل جائیں تو یہ اللہ کا کرم اور نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرورت کے مطابق بارشیں عطا فرمائیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کو بڑھا دے گا۔ قوت تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے خوب دے رکھی تھی، اسی لیے تو وہ کہہ رہے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہو سکتا ہے، ایسے تکبر میں آئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کو بڑھا دیں گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، فرمایا کہ مجرم بن کر نہ پھرو، زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ۔ تو آگے سے کہنے لگے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود آپ ہمارے پاس دلیل نہیں لائے۔ حالانکہ جب بھی اللہ کا نبی آتا ہے تو اللہ کا نبی اپنی نبوت پر معجزات دکھاتا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے بھی انہیں معجزات دکھائے، اپنی نبوت پر دلائل پیش فرمائے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، اور کہنے لگے یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہ اے ہود ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم شرک کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آگے سے کہنے لگے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے آپ کو عذاب پہنچا دی ہے۔ یہ جو بے کی باتیں کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے معبود آپ پہ ناراض ہو چکے ہیں، ان کی ناراضگی کا یہ سبب ہے، اس لیے آپ ایسے کرتے ہیں۔ تو پھر ہود علیہ السلام نے فرمایا قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور من دونی فکیدونی جمیعا، تم سب مل کر جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ یہ نبی کا ایمان ہوتا ہے کہ نبی ایسے چیلنج دیتا ہے اکیلا ہونے کے باوجود۔ حضرت ہود علیہ السلام کہلا من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اور یہ کس بنا پر ہے؟ فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک میں نے بھروسہ کر لیا اللہ پر جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، میں نے آپ نے اور تمہارے رب پہ بھروسہ کر لیا ہے۔
ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زمین پر رینگنے والی چوپایا نہیں ہے، جانور نہیں ہے، سب کی پریشانی جو ہے نا وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، فرمایا کہ میرے رب کی رضا جو ہے نا وہ صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم صراط مستقیم پر نہ آئے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم باز نہ آئے پس تحقیق میں جو کچھ دے کر بھیجا گیا وہ میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اور تم اگر نہیں مانو گے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانو گے تو تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا رب تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا، اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان سب کو کیا کر دی؟ نجات دی۔ اللہ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دے دی، اور باقی سب کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن چل رہا ہے۔ سب انبیاء علیہ السلام نے آ کر توحید کی دعوت دی، اور توحید پر انبیاء علیہ السلام کو جو باتیں کی گئیں وہ غیر معمولی باتیں تھیں۔ یقین مانے کہ ان کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے پرچار کے لیے، اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے، ہر انسان کو سمجھانے کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اور نبی علیہ السلام نے تو سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہمارے پاس توحید، اگر آج ہم مسلمان بنے ہیں تو یہ ان حضرات کی، بزرگان دین کی، علماء کی یہ محنت ہے۔ ہمیں جو ہے نا یہ چیز، یہ محنت کے بغیر مل گئی ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم قدر نہیں کرتے۔ ہمیں توحید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ توحید ہی تو ساری جو ہے نا یہ کائنات کی روح ہے۔ توحید جو ہے نا، جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے، اور اللہ کو اکیلا معبود مان کر، اللہ کو مختار کل مان کر اس طرح کلمہ پڑھ لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ تو یہ کلمہ توحید جو ہے یہ جنت میں داخلے کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔